نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیو، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے یہ دین اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہمارا ہر قدم، ہر لمحہ دین اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ خدمت خلق کا اس قدر جذبہ رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو محلے کے بچیوں نے یہ کہا کہ اب تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن چکے ہیں، بڑے مسند پر بیٹھ چکے ہیں، ہماری بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے، اب تو ہماری بکریوں کا دودھ نہیں نکالیں گے۔ تو یہ بات جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو فرمانے لگے کہ اے بچیوں، کہ مجھے خلافت سے یہ کام نہیں روک سکتا کہ میں تمہاری بکریوں سے دودھ نہ نکالوں، بلکہ میں خلافت کی ذمہ داریاں بھی نبھاؤں گا اور اس کے بعد تمہارے لیے بکریوں سے دودھ بھی نکالوں گا۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان بچیوں کے گھروں میں جاتے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ بتاؤ تمہارے لیے کیسے دودھ نکالوں، جاگ والا یا بغیر جاگ والا۔ اسی طرح بچیاں جو فرمائش کرتی اسی حساب سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے دودھ نکالا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے صحابہ پر محنت کیا اور صحابہ نے پھر کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک ایسا فہرست بنایا کہ جتنے بھی یتیم تھے اور بیوہ عورتیں تھیں ان کا ایک لسٹ بنایا اور ان کی خدمت کے لیے بھی ایک پورا لسٹ بنایا اور لوگوں کو ان کی خدمت پہ لگا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اس فہرست کو دیکھا، اس لسٹ کو دیکھا، تو اس میں ایک بڑھیا عورت ایسی تھی کہ اس کے نام کے سامنے خدمت والے شخص کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ میرے لیے غنیمت کا موقع ہے کہ اس بڑھیا کی خدمت میں کروں گا۔ تو اسی طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑھیا کے گھر پہ گئے اور دیکھا تو اس بڑھیا کے گھر میں جھاڑو لگ چکا ہے اور برتنیں صاف پڑی ہوئی ہے اور اسی طرح برتنیں بھر کر رکھے گئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں کل جلدی آؤں گا اور اس بڑھیا کی خدمت کروں گا۔ جب پھر دوسرا دن ہوا اور فجر کے نماز کے فوراً بعد گئے تو دیکھا پھر گھر کی صفائی ہو چکی ہے، کوئی آیا ہے اور کسی نے صفائی کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ انشاءاللہ کل میں اس سے بھی جلدی آؤں گا اور تہجد کے ٹائم آؤں گا اور اس بڑھیا کی خدمت کروں گا۔ تو جب پھر آئے تو دیکھا کہ پھر کسی نے خدمت کیا ہے اور گھر میں جھاڑو بھی لگا لیا ہے اور ساری خدمت کر چکے ہیں اور نکل چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھان لیا کہ میں اس سے بھی پہلے آؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ شخص کون ہے جو کہ چپکے سے اس بڑھیا کی خدمت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز پڑھ کر اسی گلی اور اسی راستے میں ایک ایسے جگہ پہ چھپ گئے کہ وہاں کوئی ان کو نہ دیکھ سکے اور وہاں پر کھڑے ہوئے کہ کون ہے جو اسی طرح رات کو آتے ہیں اور اس بڑھیا کی خدمت کرتے ہیں۔ تو دیکھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا کہ جو پیدل تھا اور پیروں میں چپل نہیں تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آواز دیا کہ اے شخص آپ کون ہو؟ تو شخص نے کہا میں ابو بکر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر آپ نے پیروں میں چپل کیوں نہیں پہنے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے چپل اس لیے نہیں پہنے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، تاکہ کسی کو میرے اس عمل کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واقعی آپ سے کوئی سبقت نہیں کر سکتا، آپ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح ہمارے اندر
خدمت کا جذبہ ہو اور خدمت کا ایک لگن اور شوق ہو، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔